بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ، آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک کا ترجمہ یہ ہے: ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک آپ جانتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہم چھپاتے ہیں اور وہ تمام چیزیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کی۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی، ایمان والوں کی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کو ذکر فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے دعا کیسے مانگنی چاہیے اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے۔ انسان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ اسی کے مطابق اپنی دعا مانگتا ہے۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام کی ترجیحات تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، عمدہ اور بڑھیا ہوا کرتی تھیں، اس لیے وہ دعا بھی اسی کے حساب سے مانگا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، یا اللہ یہ میری اولاد ہے، میں اس کو یہاں ٹھہرا کے جا رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ ایک دفعہ یہ دعا مانگی، پھر بیچ میں دو دعاؤں کا ذکر ہے، اس کے بعد دوبارہ یہی والی دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا، مجھے بھی نماز کی توفیق عطا فرما اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا ایک مسلمان کی زندگی میں بڑا درجہ اور مقام ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ سفر کرتے ہوئے گنگو پہنچے، پیدل سفر کیا اور بہت دور سے آئے۔ یہ سفر کرنے والے بذات خود محدث تھے، وہاں ایک فقیہ بزرگ رہا کرتے تھے، تو ان کے پاس جب پہنچے تو پوچھا کس لیے آنا ہوا؟ کہنے لگے میں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں، میری نماز بن جائے۔ نماز کی اتنی فکر ہے کہ بذات خود اتنے بڑے عالم اور محدث ہیں اور کئی علماء کے استاد ہیں، مگر اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میں اپنی نماز بنانے کے لیے دعا کروانے کی خاطر آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ بات ایسی ہے، اگر نماز بن جائے تو زندگی بن جاتی ہے۔ اگر نماز بن جائے، آج ہماری نماز کی شکل تو ضرور رکھتی ہے مگر وہ نماز نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی دودھ کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ گھر کے کمرے میں کوئی بھینس کی بڑی سی تصویر لگا دے، اس کی شکل چپکا دے، اس کو کبھی بھی دودھ نہیں ملے گا، اس کو اصل جانور لانا پڑے گا پھر اس کو دودھ کا فائدہ ملے گا۔ تو ہمارا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہم نے نماز کی تصویر بنائی ہوئی ہے، نماز کی حقیقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ نماز حقیقت کے ساتھ آ جائے تو یہ تو پورے آسمان کے نظام کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، فرشتوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، اتنی طاقتور نماز اور اتنا زبردست عمل ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ مانگا ہے۔ ہمارے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر جب لڑکے پیدا ہوتے ہیں، تو ہمیں دنیا سے محبت اور رغبت زیادہ ہے، تو ہماری سوچ صرف اسی حد تک ہوتی ہے، یہ بیٹا پیدا ہوا، مٹھائی بانٹی، خوشی منائی، کل کو میرا کاروبار سنبھال لے گا، یہ ہماری سوچ کی انتہا ہے۔
اچھا، کوئی یہ سمجھتا ہے سرکاری نوکری مل جائے گی، وہاں میڈیکل فری ہوگا، بڑھاپے میں بیمار ہوں گے، علاج معالجہ مفت مل جائے گا. یہ ہماری سوچ ہے. کتنی عجیب بات ہے، یعنی اتنی چھوٹی اور محدود سی سوچ ہے. اور یہ جو ہماری سوچ ہے، کچھ پتہ نہیں ابا سے پہلے بیٹا دنیا سے چلا جائے، کاروبار سنبھالنے کا موقع ہی نہ ملے، مہلت ہی نہ ملے، ابھی والد جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر اپنے کچھ سانس لے رہا ہے اور جوان بیٹا ان کے سامنے چلا گیا. تو یہ ہماری بہت ناقص اور ادھوری سوچ ہے. ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ جو انبیاء کی تھی. رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے، یا اللہ میری اولاد نیک ہو. میرے بڑھاپے میں کیا بنے گا، مجھے میری دیکھ بھال کون کرے گا، میرا سہارا کون بنے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اولاد نیک بن جائے. میری آپ سے دعا یہ ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے اپنے ہاں سے پاکیزہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ایسی اولاد مل جائے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور متقی لوگوں کا امام بن جائے. کسی کی اولاد صبح سویرے اٹھتی ہے وہ شیو کرتی ہے، اور کسی کی اولاد اٹھتی ہے وہ صبح سویرے اٹھ کے آ کے لوگوں کو نماز پڑھاتی ہے. کتنا فرق ہے. کسی کی اولاد صبح اٹھ رہی ہے سب سے پہلے دفتر جا رہے ہیں، اور کسی کی اولاد اٹھتی ہے سب سے پہلے اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں. کتنا فرق ہے. کسی کی اولاد اٹھتی ہے سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، اور کسی کی اولاد اٹھ کر صبح سب سے پہلے اللہ کا قرآن دیکھتی ہے. تو اولاد تو یہ اصل اولاد ہے. ہماری سوچ بہت ناقص، نامکمل اور ادھوری سوچ ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے، وہ نیک بنے، عالم بنے، مفتی بنے، محدث اور فقیہ بنے، قرآن اور حدیث کا لوگوں کو درس دے، تعلیم دے، اس سے بڑی خوش نصیب اولاد ہو نہیں سکتی ہے. اس سے بڑی خوش نصیبی والی بات نہیں ہے. ہمیں انبیاء کی تعلیمات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. کتنے یہ جو ہمارے قریب کے زمانے کے علماء گزرے ہیں، ان کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات ملتی ہے، جب بچے کو مدرسے میں ڈالا، قرآن کی تعلیم کے لیے بٹھایا، خاندان والوں نے آ کے شور شروع کر دیا، اس کو مولوی بنا رہے ہو، یہ کہاں سے کھائے گا، اس کا کیا بنے گا. اللہ نے ایسی شان عطا کی کہ خاندان حیران رہ گئے. وہ پورے خاندان کی نیک نامی کا ذریعہ بن گئے. دنیا ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتی ہے. جب ایک انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، پھر پوری کائنات کو اس کے لیے لگا دیتے ہیں. انسان تو انسان، جو جانور ہیں، سمندر میں رہنے والی مخلوقات ہیں، جنگل میں رہنے والے درندے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو ہم اپنی اولاد کو بڑا ویژن دیں، بڑا ہدف دیں. بیٹا دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے. ہم اپنی 2 دن کی 2 منٹ کی مختصر سی زندگی کو بنانے کے لیے اپنی اولاد کو اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور آخرت کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. صرف دنیا کے لیے لگا دیا. اولاد کی اپنی بھی آخرت برباد ہوئی، اور ہمارے لیے بھی آخرت میں کوئی کارآمد نہیں بنیں گے، ہمارے لیے بھی وہ آخرت میں کوئی نفع پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو نیک اولاد ہوتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان قبر میں لیٹا ہوتا ہے، اسے نیکی کی ضرورت ہوتی ہے، نیک اولاد نیک اعمال کرتی ہے، اس کا فائدہ والدین کو مل رہا ہوتا ہے. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ جنت میں درجے بلند کر دیتے ہیں. والد حیران ہوتا ہے، یا اللہ میں نے تو کوئی نیک عمل کیا نہیں، میں تو صرف وہی کر کے لایا تھا جو دنیا میں کیے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے، ہم نے درجہ بلند کر دیا ہے. تو ہم تو صرف امریکہ اور فرانس کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے بچے تیار کر رہے ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے رزق انسان کے نصیب کا ہے، اس کے مقدر کا ہے. کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ لکھا ہے تو زیادہ ملے گا، کسی کے لیے کم لکھا ہے کم ملے گا. جتنا مرضی ہے محنت کر لے. تو انسان خوش نصیب وہ ہے جس کی اولاد نیک بنے، اللہ کو پہچاننے والی بنے. یہ اس کے لیے دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں. 3 بیٹے ہیں، ایک نیک ہے، 2 دنیا دار ہیں. ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نیک بیٹا ہوگا. صرف یہ تھوڑی ہے امریکہ میں بیٹھ کے فون کر دیا ابا کا علاج کروا دینا، فلاں ڈاکٹر کو دکھا دینا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے والد کے سرانے بیٹھ کے ان کا سر دبائیں تو پتہ تو چلے کہ یہ آپ کے والد ہیں. آج تو یہ ماحول بنا ہوا ہے.
کہ ادھر دوسرے تیسرے کے حوالے کر دیا اور لوگوں کے کام کے ذمے لگا دیا، میرے ابا کو دیکھ لو، میری اماں کو دیکھ لو، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، ہماری مغفرت فرما، قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی فرما، یہ دعائیں ہیں جو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور جس خوش نصیب کی یہ دعائیں قبول ہو گئی اس کی اللہ تعالیٰ دنیا بھی ضرور بنا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو رب اتنی بڑی آخرت کو بنا دے اور اتنی چھوٹی سی دنیا میں انسان کو بے سہارا چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے ہم اس کی دنیا کو ضرور بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم